انبیاء کی قسم، نماز قصہ وحدت کبریا کی قسم، نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، اور زندگی بھر نہ پڑھ نماز، لیکن نماز جنازہ کیا ہے کہ نماز قبر تلک ساتھ جاتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب جو چاہتے ہیں کہ میں نے اچھی بات کری بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب کیا ہے جیو میرا بچہ، جیو شادمان میرا بچہ، جیو۔ اب وہ بات یہاں پہ کرنے والا ہوں کہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ ماتم تو کرتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، اکثر کہا جاتا ہے کہ ان کی نماز کچھ اور ہے، ان کا قرآن کچھ اور ہے۔ ممبر پہ کھڑا ہوں، علماء حضرت زیادہ بتائیں گے، سورہ الحمد سے لے کے والناس تک وہی قرآن ہے جو پوری دنیا کا قرآن ہے۔ یہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا، یا رسول اللہ، اللہ ان کے رسول ہیں، اس کے بعد رسول کے بعد علی سب کچھ ہے، مگر محمد رسول اللہ غلام ہے۔ اس بات پہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ سنو جزاک اللہ، جیو میرا بچہ، بس میں یہی دیکھنا بس بیٹا جزاک اللہ بے آ رہا ہوں آہستہ نتیجہ دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ کلام جیو میرا بچہ، یہ کلام میں نے کیسٹ میں پڑھا ہے۔ ہم ماتمی ہیں، میری پیٹھ پہ بھی نشان ہے، زنجیر کے بھی ہے، ہم نے ہر طرح کا ماتم کیا ہے، لیکن اکثر کہا جاتا ہے نہیں، غور کرو، جب ہمارا ماتم ہوتا ہے ہم اپنے ماتم کو روک دیتے ہیں جب اذان کی آواز ہے بات، کیونکہ یہی بات ہے نا۔ اب سنو کہ ہمارے چہارہ معصومین نے نماز کس طرح پڑھی، اور میں اس کو یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عجیب بات ہے کہ نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے، کیا بات ہے، لگنا رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ آج تاریخی الوداع کروں گا، میں کربلا جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے کربلا سے کسی کو بلایا ہے کہ آپ پنڈی کی مجلس میں تشریف لے کر آئیے، اور آج یہ معجزہ آپ دیکھیے گا کہ میں نے کس طرح بلایا ہے، کس طرح آئیں گے۔ نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مرتضیٰ نے پڑھی، کہ جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے۔ اب سنو کہ ہم روتے کیوں ہیں، شیعہ غم کیوں کرتے ہیں؟ جس کا کلمہ پڑھتے ہو نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے کلمہ سکھایا، اسی محمد رسول اللہ کی بیٹیاں شام کے بازار میں بے پردہ، میں مسائل نہیں پڑھ رہا، شام کے بازار میں بے پردہ، کتنا لمبا فاصلہ، کتنی جلدی تمہاری رسول کی بیٹیوں نے کس طرح طے کیا ہے کہ امام زین العابدین اکیلے بچے تھے قبلہ کربلا کے اندر، تو ان کو اونٹ کی پشت پر، برہنہ اونٹ کی پشت پر لٹا کے باندھا گیا تھا، اور ان کے ساتھ امام محمد باقر بھی۔ اب وہی چیز یہاں پہ پیش کر رہا ہوں کہ پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناقہ پر، پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناقہ پر ادا کیا، جسے باقر نے سختیاں سہ کر بیاں کیا، جسے جعفر نے برسر منبر اور رکوع میں برس رہے جس کے قاضی میں مزدر۔ ایک منٹ یہاں بھی ٹھہر جانا، میں افریقہ گیا تو وہاں کا ایک جزیرہ ہے زنجیبار، میں زنجیبار بھی گیا، زنجیبار سے تقریباً 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک چھوٹا سا جزیرہ بنا
وہ پرزنر آئلینڈ کہلاتا ہے، یعنی قیدیوں کا جزیرہ۔ انگریزوں کے زمانے کے وہاں پر قبلہ وہاں پر قید خانے بنے ہوئے۔ جب میں قید خانہ وہاں دیکھنے کے لیے گیا، آپ کو پتا ہے قید خانہ کتنا اونچا تھا؟ دیکھیے میں اسٹیج پہ کھڑا ہوں، میری طرف دیکھنا۔ قید خانہ اتنا تھا کہ ایک آدمی صرف رکوع میں کھڑا رہے، اتنا اونچا۔ اور آپ کے ساتویں امام نے 14 سال اسی حالت میں اللہ لعنت اللہ ہے بیان کیا، جس جعفر نے برسر منبر رکوع میں برسو رہے، جس کے کاظم مضطر رضا نے لب پہ سری رضا سجا کے پڑھی، تقی نے تقوی ابو طالبی بتا کے پڑھی، نقی نے نخوت باطل مٹا کے پڑھی، اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی، اور پس نماز مصلی پہ رو رہا ہے کوئی، امام وقت ہے اور حجت خدا ہے کوئی، لا الہ الا اللہ، مل کے بولو بیٹا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب وہ کربلا، جیو میرے بچوں، اب وہ کربلا میں کیسے نمازیں کہ وہ بیویاں جن کو یہ پتا تھا کہ کل ان کی گود بھی اجڑے گی، کل ان کی مانگ بھی اجڑے گی، ان کے سامنے چادر میں بند کے ان کی لاش، ان کے بیٹے کی لاش آئی گی، سب کچھ بیویوں کو پتا تھا۔ کربلا میں کیا ہوا؟ وہ خیمہ گاہ، وہ سیدانیاں، وہ ذکر خدا، وہ خیمہ گاہ، وہ سیدانیاں، وہ ذکر خدا، جہاں مصلی پہ زینب رباب اور فضہ، حسن کی بیوہ سکینہ رقیہ کا سجدہ، تمام بیویاں کرتی تھی صرف ایک دعا، میرے خدا ہمیں منظور کہتے آپ رہے، حسین اپنے ارادوں میں کامیاب رہے۔ یہ تھی نماز، یہ تھی نماز کی اہمیت اس نے کس طرح پڑھی۔ مگر نماز سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے، نعرہ حیدر، مگر نماز سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے، حسین اور تیرا رشتہ کیا ہے، کہا نماز نے سن لو میری بقا کیا ہے، بس ایک سجدہ شبیر کے سوا کیا ہے، بس ایک سجدہ شبیر کے سوا کیا ہے۔ نماز کہتی ہے حسین ہی کا گھرانہ بچا گیا مجھ کو، وہ خود اجڑ گیا لیکن سجا گیا مجھ کو، میان کرب و بلا میں نے کیا دیکھا، گھرا لعینوں میں کنبہ رسول کا دیکھا، بطول زادوں کو بے آب و بے غذا دیکھا، اور بہاتا پانی ادھر لشکر جفا دیکھا، نماز پڑھتے رہے دل میں اضطراب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آپ نہ تھا، بتاؤں کیسے کہ 10ویں کو میں نے کیا دیکھا، سحر ہوئی تو شہادت کا سلسلہ دیکھا، کسی کا سینہ تو زخمی کوئی گلا دیکھا، لب فرات علم خون میں بھرا دیکھا، حسین لاشوں پہ لاشیں یوں ہی اٹھاتے رہے، حسین لاشوں پہ لاشیں یوں ہی اٹھاتے رہے، اور اپنی راہ شہادت کی سمت جاتے رہے، یا حسین یا حسین، مل کے بولو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں، مجھے یاد ہے کہ ایک نوجوان کو شہادت کا بڑا شوق اور انتہا درجے کا، یہ شہزاد بھائی وغیرہ نے اور ان کے ساتھیوں نے مجھ کو بتایا، شہادت کا بڑا شوق تھا اور بڑا عزادار تھا، انجمن سجادیہ کا بہترین ممبر بھی تھا، شہادت مانگی تھی اللہ سے، اپلیکیشن بڑی پکی تھی اس کی نوجوان کی، اور اسی جگہ جہاں ویڈیو بن رہی ہے اس نوجوان شہادت مانگ کے آیا اور ماتم کے دوران شہادت پائی اس نوجوان۔ آج اس کی یاد میں محمد آل محمد کے حضور میں مسافرہ شام کو دعوت دے رہا ہوں، ہو سکے تو تھوڑی سی روشنی بند کر دوں کہ میں جس کا ذکر کر رہا ہوں اندھیرے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔
عجب کلام ہے یہ، بالکل اسی طریقے سے کہ جس طرح اس کا حق ہے۔ رو نہ رو، یہ تمہاری مرضی ہے، اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو۔